جی السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کلاس کیسے ہیں؟ اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بک 3 میں سے پوئم نمبر 16 پڑھیں گے ہم، گاڈز ایٹریبیوٹس۔ ایٹریبیوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوالیٹیٹیو نیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو اللہ تعالیٰ کی خاص خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ جو پوئم ہے یہ جلال الدین رومی کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور یہ پرشین میں یعنی فارسی میں لکھی گئی تھی۔ اس کو ڈاکٹر نکلسن نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور پھر یہ آپ کی اس ٹیکسٹ کا حصہ بنا دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی کا وجود، ہمارا اس دنیا کے اندر جو قیام ہے یعنی ہماری بقا ہے وہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یعنی مکمل طور پہ یقین رکھنا یہ ہر انسان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے وہ زندگی کے ہر میدان کے اندر کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے یعنی چند ناموں کے چند صفاتی نام جو ہیں وہ ڈسکرائب کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کیا گیا۔ تو اس کا ٹیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے۔ God calls himself seeing to the end، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھنے والی ہے۔ ٹو دا اینڈ یعنی آخر تک، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز عیاں ہے، واضح ہے۔ His eye may scare you from sinning، جب انسان اس چیز کو سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے تو میں بھی وہ کہتا ہے کہ پھر آپ گناہ کرنے سے بچ جائیں، یعنی گناہ کرنے سے اجتناب کریں۔ God calls himself hearing، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بات کو سننے والی ہے۔ ٹو دا اینڈ یعنی کوئی بات ہمارے دل میں ہے، دماغ میں ہے، کوئی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی ہے۔ تو you may close your lips against foul discourse، اس سے یہ واضح ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل طور پر یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کی وجہ سے یہ کریں کہ جو ایک ایسی جو فاؤل سے مراد یہ کہ یعنی وہ گفتگو جو کہ ایک غلط قسم کی گفتگو ہے، ولگیرٹی ہے، اس کو آپ بولنے سے اپنے ہونٹوں کو، اپنے منہ کو بند رکھیں گے۔ God calls himself knowing، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو جانتی ہے، علم رکھتی ہے۔ ٹو دا اینڈ یعنی ہر چیز کی تہہ تک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو you may be afraid of him to plot an evil، تو اس سے مراد یہ کہ ہم کسی بھی دوسرے پرسن کے خلاف کیا کریں گے، کوئی سازش کرنے سے، کوئی ایسی بات کرنے سے، بیک بائٹنگ کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس سے ہماری جو سچویشن ہے اٹ مینس کہ ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ دیز آر ناٹ میئر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محض اتفاقی حادثاتی نام نہیں ہیں۔ ایز اے نیگرو میں بی کالڈ کیمفور، کیمفور کہتے ہیں مشک پھور کو، عام طور پہ یہ سٹرانگ سمیلنگ سبسٹنس ہوتی ہے، ڈیڈ باڈیز کو بھی لگایا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محض صفاتی نام ہی نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے کہ جس طرح سے نیگرو کہتے ہیں بلیک ریس کو، حبشی کو، یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ریفرنس ہے۔ تو جس طرح سے وہ کہتا ہے کہ حضرت بلال جو ہیں میں بی کالڈ کیمفور، تو ان کو یعنی ایک سب سے زیادہ اسلام کے اندر، اس مذہب کے اندر ایک برگزیدہ طور پہ جو ہے کہ درجہ دیا گیا ہے، یا اس حوالے سے جو سچویشن ہے اس کو کلیئر کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی سو آر دیز نیمز ڈیرائیوڈ فرام گاڈز ایٹریبیوٹس، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص خوبیوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹلز آف دا فرسٹ کاز، فرسٹ کاز کا مطلب ہے جب سے دنیا کا آغاز ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ریفرنس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف نام جو ہے محض نام نہیں ہے، بلکہ ہر نام کے پیچھے مکمل طور پہ ایک خوبی، ایک اچھائی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس سے یعنی ہر انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے یعنی اس سے مستفید بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں مزید بہتری بھی لے کے آ سکتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کے آتے ہیں سینونیمز کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیں گاڈ کالز ہمسیلف، اس میں سینگ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ ٹو دا اینڈ دیٹ یعنی اس میں
مکمل طور پہ جو سینگ کا ورڈ ہے یہ ویژن کے لیے یوز کیا گیا، VISION، جس کو بصیرت کہتے ہیں۔ دوسرا اس میں ورڈ ہے دوسری لائن میں سکیئر۔ سکیئر کہتے ہیں کسی چیز سے ڈرنا، یعنی فرائٹ فل ہونا، فیئر فل ہونا۔ اس کے بعد ہے سننگ۔ سننگ کا ورڈ جو ہے یہ کرائم کے لیے، گناہ کرنا، گناہ سے یعنی اس حوالے سے کہ آپ کوئی گناہ جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس میں کمیٹا کرائم یا اس کو سن کا ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہیئرنگ۔ ہیئرنگ کا ورڈ لسننگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے یوز کیا گیا ہے کلوز یور لپس، یعنی کلوز یور لپس کا مطلب ہے کہ کنٹرول یور ٹنگ، اپنی زبان کے اوپر قابو رکھنا۔ اور دوسرا اس میں یعنی فاؤل لینگویج کا یا فاؤل ڈسکورس۔ ڈسکورس کہتے ہیں ڈسکشن کو یا کنورسیشن کو، گفتگو کرنے کو۔ فاؤل کا ورڈ یہاں پہ ان سویلائزڈ یا ولگر، جس کو ہم غیر تہذیب یافتہ گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نوئنگ کا ورڈ ہے۔ نوئنگ کہتے ہیں ہیونگ نالج، ہر چیز کا علم رکھنا۔ اس کے بعد ہے افریڈ۔ افریڈ کا مطلب ہوتا ہے ہاریفائی، کسی چیز سے فیئر فل ہو جانا، ڈر جانا۔ اس کے بعد ہے پلاٹ۔ پلاٹ کہتے ہیں کسی کے خلاف کوئی سازش کرنا، جس کو ہم کانسپیریسی بھی کہتے ہیں، سازش کرنا یا کسی کے خلاف کوئی پراپیگنڈا کرنا۔ اس حوالے سے نیکسٹ جو اس میں ورڈ آ جاتا ہے میئر۔ میئر کا مطلب ہوتا ہے اونلی، محض، صرف۔ ایکسیڈنٹل کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے انسیڈنٹل کے لیے، کہ محض یہ واقعاتی اتفاقی نام نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے لائن میں ورڈ دیا گیا ہے نیگرو۔ نیگرو جو ہے یہ بلیک ریس کے لیے، اس میں سلیش لگا کے لکھ لیں، حضرت بلال کی طرف ریفرنس دیا گیا ہے۔ کیمفور کا ورڈ ہے، کیمفور کہتے ہیں سٹرانگ سمیلنگ وائٹ سبسٹانس۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹکیوں کی شکل میں ملتی ہے، اگر اس کو ہاتھ کے اوپر مسل لیا تو بہت تیز خوشبو ہوتی ہے، اس کی سٹرانگ سمیل ہوتی ہے، تو اس حوالے سے۔ اس کے بعد ہے ڈیرائیوڈ۔ ڈیرائیوڈ ہوتا ہے گینڈ، اخذ کرنا۔ اس کے بعد ہے اس میں نیچے لاسٹ لائن میں جو ورڈ دیا گیا ہے وہ کون سا ہے وین۔ وین کا مطلب ہوتا ہے یوز لیس۔ ٹائٹلز کہتے ہیں نیم کو، اور فرسٹ کاز جو ہے اٹ مینس کہ یہ حضرت ایڈم علیہ السلام کی طرف ریفرنس ہے۔ تو اس کے نیچے آ جائیں، اب اس کے کویسچنز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن ہے ہاؤ مینی ایٹریبیوٹس آر مینشنڈ ان دس پوئم، تو وہ جتنے ہم نے پڑھے اس کو آپ ڈسکس کر دیں گے۔ واٹ میکس ون سکیئرڈ آف سننگ، کون سی چیز کسی کو یعنی گناہ کرنے سے روکتی ہے، خوف زدہ کرتی کہ یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ واٹ آر دا ایفیکٹس آف دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ، اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر لیں تو ہم بہت سارے جو گناہ ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ مینشن 3 ایٹریبیوٹس آف گاڈ، اس حوالے سے آپ اور 3 اس میں نام ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ڈو دیز ایٹریبیوٹس ہیلپ ان ریفائننگ دا کریکٹر آف اے پرسن، اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے کردار کے اوپر ان چیزوں کو یعنی مینیپولیٹ کر لے، امپرنٹ کر لے، امپلیمنٹ کر لے تو اس کے کردار میں مزید نکھار آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ڈو یو تھنک دیز ایٹریبیوٹس آف گاڈز آر ریممبرڈ اینڈ کیپٹ ان مائنڈ، تو یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی جو خوبیاں ہیں، وہ سچویشن ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے دیکھ سکیں۔ تو یہ ہے میں نے پوئم کا سارا آپ کو جو ہے اسٹینزا بھی پڑھا دیا ہے، اس کی ریفرنس بھی۔ تو اس کی جو آخری 4 لائنیں ہیں دیز آر ناٹ میئر سے لے کے فرسٹ کاز تک، یہ اسٹینزا بار بار بورڈ میں ریپیٹ۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے یہ جو سلائڈ شو ہو رہی ہے اس کے اوپر اس پوئم کے حوالے سے جو MCQs زیادہ آتے ہیں یا اس کے کویسچن ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں ہز آئیز میں اسکیئر یو، اسکیئر کا پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آنکھ ہے وہ ہمیں خوف زدہ کر سکتی ہے، یعنی ہم گناہ سے بچیں تو اس میں اسکیئر کے لیے ٹیریفائی کا ورڈ یوز ہوگا۔ نمبر 2 پہ ہے گاڈ از ہیئرنگ ٹو اسٹاپ یو فرام فاؤل ڈسکورس۔ ڈسکورس کہتے ہیں گفتگو کو، بات چیت کو، تو یہاں پہ ٹاک کا ورڈ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سننے والی ہے۔ اٹ مینس کہ ہم اپنے آپ کو جو یعنی یہ جو ولگیرٹی والی یا بد تہذیبی والی گفتگو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، روک لیں۔ نمبر 3 پہ گاڈ از نوئنگ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو جانتی ہے۔ تو ٹو اسٹاپ یو پلاٹنگ این ایول، پلاٹنگ کا ورڈ یہاں پہ فریمنگ، یعنی کسی چیز کے خلاف کوئی برائی کرنے سے ہمیں روک سکتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ دیز آر ناٹ میئر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ، ایکسیڈنٹل کہتے ہیں کیجول کو، یعنی محض یہ اتفاقی سببی نام نہیں ہے
بلکہ ان تمام تر ناموں کے پیچھے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس میں جو زیادہ ریپیٹڈ کویشچن ہے وہ سب سے پہلا کویشچن ہے ہاؤ ڈو ایٹریبیوٹس آف گاڈ ہیلپ اس ان ڈیفائننگ آور کریکٹر۔ اسی طرح سے یہ کویشچن ریپیٹ ہوتا ہے ہاؤ گاڈس ایٹریبیوٹس افیکٹ مینس کریکٹر، یا واٹ آر دا افیکٹس آف ایٹریبیوٹس آف گاڈ۔ اس میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ گاڈز ایٹریبیوٹس ول ہیو گریٹ افیکٹ ان ریفائننگ اے مینس کریکٹر، کہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام جو ہیں یہ کسی کے بھی کردار کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اف اے پرسن بلیوز، اگر کوئی آدمی یقین رکھتا ہے دیٹ گاڈ از آل سینگ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے، ہی ول ناٹ کمٹ سن، وہ گناہ نہیں کرے گا، بیکاز ہی نوز گاڈ از واچنگ ہم، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اف اے پرسن بلیوز دیٹ گاڈ از آل ہیئرنگ، اگر کوئی پرسن یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو سنتی ہے، ہی ول نیور یوز فاؤل لینگویج، وہ کبھی بھی اس طرح کی بد تہذیبی والی زبان استعمال نہیں کرے گا۔ اف اے پرسن بلیوز دیٹ گاڈ از آل نوئنگ، اگر وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، تو ہی ول نیور ٹرائی ٹو پلاٹ این ایول اگینسٹ اینی باڈی، تو وہ کبھی کسی دوسرے کے خلاف کوئی سازش کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ کویشچن نمبر 2 دیکھیے کہ ڈسکرائب دا ایٹریبیوٹس آف گاڈز۔ ان دس پوئم دا پوئٹ ہیز مینشنڈ 3 ایٹریبیوٹس، اس نظم میں پوئٹ نے 3 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بیان کیے۔ دیز ایٹریبیوٹس آر سینگ، ہیئرنگ اینڈ نوئنگ، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا۔ بائی سینگ دا پوئٹ مینس دیٹ گاڈ کین سی ایوری تھنگ، اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز دیکھ سکتی۔ ہیئرنگ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سن سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی نوئنگ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس حوالے سے دا پوئٹ مینس دیٹ گاڈ کین ہیئر ایوری تھنگ، اور ہڈن فرام گاڈ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ نوئنگ، بائی نوئنگ سے وہ کہہ رہا ہے کہ دا پوئٹ مینس دیٹ گاڈ نوز ایوری تھنگ ایون دوز تھنگس وچ آر ان آر مائنڈ، جو ہمارے ذہن میں بھی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ نمبر 3 ہے واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا۔ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پوئم کا گاڈز ایٹریبیوٹس کا مرکزی خیال کیا ہے، سینٹرل آئیڈیا کیا ہے۔ تو دا پوئٹ سیز دیٹ دا ایٹریبیوٹس آف دا گاڈ are not only names but are meaningful and effective for character building، یہ کسی کی بھی کردار سازی کے لیے بہت بہتر ہے۔ if we believe that God is all seeing، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے، we shall not commit sin، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ if we believe that God is all hearing، اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی ہے، we shall not use abusive language، تو ہم اس طرح کی جو لینگویج ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ we believe God is all knowing، ہم جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات جانتی ہے، تو we shall not make evil plans against her، تو ہم دوسروں کے خلاف برے منصوبے نہیں بنائیں گے۔ سیکنڈ لاسٹ کویشچن دیکھیے جی، what makes one scared of sinning، کون سی چیز ہمیں گناہ کرنے سے ڈراتی ہے۔ the attributes of the God make one scared of sinning، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہی ہمیں اس چیز سے ڈراتی ہیں۔ ون نوز دیٹ وٹ ایور ہی ڈز، کوئی بھی جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے، سیز کہتا ہے، تھنک سوچتا ہے، گاڈ نوز اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ سو دیز ایٹریبیوٹس آف گاڈ میک ہم اسکیئرڈ آف سننگ، اس طرح سے وہ گناہ کرنے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ آخری سوال ہے جی، وائی ڈز گاڈ کال ہم سیلف ہیئرنگ، اللہ تعالیٰ کیوں اپنے آپ کو جو ہے سننے والا کیوں کہتے ہیں۔ تو گاڈ کالز ہم سیلف ہیئرنگ ٹو دا اینڈ which means God hears everything that we say in our lives, and even after our death God will hear everything which we say، یعنی ہمارے دل و دماغ کے اندر جو بھی چیز ہے ہم سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ آج ہم پیئرس پڑھیں گے جی، یہ 10 پیئر سلیکٹ کیے ہیں جو کہ بورڈ کے حوالے سے دا موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ پہلا ہے جی ایڈوائس، ایڈوائس ہوتا ہے نصیحت۔ مائی ایڈوائس ہیڈ نو ایفیکٹ آن ہم، میری نصیحت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایڈوائز ورب کے طور پہ یوز ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ ہی ول ایڈوائز یو ٹو پے یور رینٹ آن ٹائم، وہ آپ کو نصیحت کرے گا کہ اپنا جو کرایہ ہے وہ وقت پر ادا کریں۔ آرٹسٹ ہوتا ہے فنکار، ایوری آرٹسٹ نیڈز این آڈینس، یعنی ہر فنکار کے لیے کیا ہے کہ سامعین کا ہونا ضروری ہے۔ آرٹیشن، یہ کاریگر کو کہتے ہیں۔ دا آرٹیشن کرافٹڈ اے کمپلیکیٹڈ ٹول، یعنی اس کاریگر نے ایک پیچیدہ اوزار
جو ہے اس کو بنایا، کرافٹ کیا۔ ایکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ منظوری دینا۔ دا گورنمنٹ ایکسیڈڈ ٹو دا ملٹری پریشر، حکومت نے فوج کے پریشر کی منظوری دے دی۔ ایکسیڈ ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا۔ شی ایکسیڈڈ آور ایکسپیکٹیشنز، وہ ہماری توقعات سے بھی تجاوز کر گئی۔ افیکشن ہوتا ہے محبت، پیار۔ آئی ہیو گریٹ افیکشن فار مائی پیرنٹس، میں اپنے والدین کے لیے کافی زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ افیکٹیشن کہتے ہیں بناوٹ کو۔ ہز سنسیریٹی از اونلی این افیکٹیشن، اس کی یہ جو مخلصانہ پن ہے وہ محض کیا ہے؟ بناوٹ ہے۔ ایکسیس ہوتا ہے، ایکسیس کہتے ہیں کسی چیز کی رسائی یا پہنچ ہونا۔ آئی ہیو نو ایکسیس ٹو مائی اون بینک اکاؤنٹ بائی دس کورٹ آرڈر، یعنی کورٹ کا یہ جو آرڈر مل گیا تو اس کے بعد میں اپنے بینک کو جو اکاؤنٹ ہے اس تک بھی میری رسائی نہیں ہے۔ ایکسیس ہوتا ہے یہ کسی چیز کو یعنی زیادہ ہونا۔ اے چائلڈ از اسپوائلڈ بائی ایکسیس، جب بھی کسی بچے کو کوئی چیز زیادہ دی جاتی ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایلیوژن کا ورڈ ہوتا ہے حوالہ دینا۔ ہی گیو مینی ایلیوژنز فرام دا ہولی قرآن ٹو پروو ہز پوائنٹ، اس نے قرآن پاک سے کافی حوالے دیے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے۔ ایلیوژن دھوکہ ہوتا ہے۔ دے ہیو دا ایلیوژن دیٹ آئی ایم ویری ویلدی، ان کا یہ نظری دھوکہ ہے کہ میں بہت زیادہ دولت مند ہوں۔ اڈاپٹ کہتے ہیں مطابق بنانا۔ وی مسٹ اڈاپٹ ٹو دا بیڈ اکانومک سچویشن، ہمیں جو خراب صورتحال ہے ملک کی معاشرتی اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ اڈاپٹ کہتے ہیں جی دے اڈاپٹیڈ 2 چلڈرن فرام این آرفنیج، انہوں نے یتیم خانے سے 2 بچوں کو اڈاپٹ کر لیا۔ اورل کہتے ہیں یعنی کسی چیز کے حوالے سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبانی کلامی۔ دیر از نو انفارمیشن اباؤٹ از اویلیبلٹی ان ریٹن اورل اور ویژول فارم، تو اس حوالے سے ہمیں یعنی اورل جو ہے وہ کان سے متعلق سننے سے متعلق ہے کہ اس کے متعلق کوئی بھی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ اورل زبانی، دیر از نو ریٹن بٹ اونلی این اورل ایگریمنٹ ایگزسٹ بٹوین دیم، کوئی لکھا ہوا نہیں لیکن زبانی کلامی ایک معاہدہ ان کے درمیان ہے۔ نمبر 9 اینجل ہے جی، اینجل کہتے ہیں فرشتے کو۔ مین از ناٹ این اینجل سو ہی مے میک مسٹیک، آدمی فرشتہ نہیں ہوتا اس لیے غلطیاں کر لیتا ہے۔ اینگل زاویہ ہوتا ہے۔ ٹرائی اینگل ہیز 3 اینگلس، یعنی ایک ٹرائی اینگل کے 3 زاویے ہوتے ہیں۔ ایکسیپٹ ہوتا ہے قبول کرنا۔ ہی ول ایکسیپٹ یور پریزنٹ، وہ آپ کا تحفہ قبول کرے گا۔ ایکسیپٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ۔ ان دا ریفریجریٹر دیر واز نتھنگ لیفٹ ایکسیپٹ اے بوٹل آف ملک، یعنی ریفریجریٹر میں دودھ کی بوتل کے علاوہ کچھ باقی نہیں تھا۔ اچھا جی، یہ پیج آپ کو شیئر کیا گیا، آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہے۔ یہ بورڈ کے پریویس پیپرز میں سے کچھ سینٹینسز سلیکٹ کیے ہیں جس میں وہ یعنی کریکشن آف ورب کے حوالے سے۔ تو پہلا جو سینٹینس ہے، دا ڈاکٹر ہیڈ ارائیوڈ بیفور دا پیشنٹ ڈائیڈ، یہ پاس پرفیکٹ ٹینس ہے کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا۔ اس کے بعد ہے شی ہیز بین پرنسپل فار اے ایئر، جس میں ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے اس میں ہم سنس یا فار یوز کرتے ہیں، تو اس میں فار اے ایئر آئے گا، یعنی شی ہیز بین پرنسپل فار اے ایئر، 1 سال تک وہ پرنسپل رہی۔ شی شوڈ گو ٹو فنکشن، شوڈ، وڈ، ول اور شیل، ان سب کے بعد ہم ورب کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آئی شیل بائی اے کار نیکسٹ منتھ، یہ فیوچر انڈیفینیٹ ہے کہ اگلے مہینے میں گاڑی خرید لوں گا۔ وڈ دیٹ دے، یہ وڈ دیٹ کے بعد کوئی بھی سبجیکٹ آ جائے، دے آ جائے، وی آئی، یو آ جائے، اس کے بعد واری آتا ہے۔ وڈ دیٹ دے ور آور نیبر، وہ خواہش کر رہا ہے کاش ایسے ہوتا کہ وہ ہمارے ہمسائے ہوتے، اس کو سبجنکٹیو موڈ کہتے ہیں۔ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، انت بھلا تو سب کا بھلا، یعنی اس حوالے سے یعنی آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ اف ہی ورکس ہارڈ ہی ول پاس، یہ پریزنٹ، یہ پہلی کنڈیشن ہے پریزنٹ کی، اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ محنت کرتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ واک کیئرفلی لیسٹ یو، لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہیں ایسا نہ، تو اس کے بعد ہمیشہ شوڈ آتا ہے۔ لیسٹ یو شوڈ فال، یعنی احتیاط سے چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گر جاؤ۔ آئی ول بی ہیئر بائی ٹمارو مارننگ، اگر شیل دیا ہوتا تو ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا، شیل نہیں تو فیوچر کے ساتھ ول آتا ہے، تو اب کو کہتا ہے کل صبح تک میں یہاں پر لازمی طور پہ ہوں گا۔
ہی میٹ می لاسٹ ویک، پچھلا ہفتہ نیئر پاسٹ ہے تو میٹ کی سیکنڈ فارم میٹ یوز کریں گے، پچھلے ہفتے وہ مجھے ملا۔ وی شوڈ کے بعد فرسٹ فارم آتی، وی شوڈ ہیلپ دا پور، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے دا کورس ول بی کمپلیٹڈ بائی نیکسٹ منتھ، کہ اگلے مہینے تک یہ کورس مکمل ہو جائے گا۔ کین یو ٹیل ہو از رننگ دس انسٹیٹیوٹ ناؤ، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ادارہ کون چلا رہا ہے؟ رولنگ اسٹون گیدرز نو ماس، یونیورسل ٹروتھ ہے، آپ نے مورل اسٹوریز میں پڑھا ہوگا، یعنی رولنگ اسٹون گیدرز نو ماس، کہ لڑکتے ہوئے پتھر کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے ہی کرائز ایز ایف کے ساتھ بھی جیسے وڈ دیٹ بتایا، ایز ایف کے ساتھ بھی ور یوز کرتے ہیں۔ ہی کرائز ایز ایف ہی ور میڈ، وہ ایسے چلاتا ہے گویا کہ جیسے وہ پاگل ہو۔ ہی کین ڈرائیو اے کار ویری ویل، وہ ایک گاڑی اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے۔ کین کے بعد کوڈ کے بعد شیل ول وڈ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے۔ ایوری ون ہیز ٹو ڈائی ون ڈے، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ دس بک واز پبلشڈ لاسٹ ایئر، یہ کتاب پچھلے سال شائع ہوئی تھی تو واز پبلشڈ آئے گا۔ دا ورکرز ڈیش آن اسٹرائک فار اے ویک، تو اس میں دا ورکرز کا ورڈ ہے، اس میں ہیز بین لکھا ہوا ہے، یہ اس کی نا پرنٹنگ میں غلطی ہے، اس کو ہیز کو آپ کیا کریں گے، ہیو بین لکھیں گے۔ ہیو بین آن اسٹرائک فار اے ویک، کے مزدور ایک مہینے سے ہڑتال پر ہے، ہیز کی جگہ کیا ہے گا، ہیو بین۔ یو ول فال ill if you eat too much، اگر تم بہت زیادہ کھاتے ہو تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ آئی ہیو اے نیو پین، میرے پاس ایک نیا پین ہے، یہ ملکیت شو کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے آئی ٹیک ٹی ایوری مارننگ، یہ ہیبٹ ہے کہ میں ہر صبح چائے پیتا ہوں۔ شی جنرلی اسپیکس انگلش، یہ بھی اس کی ہیبٹ میں شامل ہے کہ عام طور پہ وہ انگلش بولتی ہے۔ تو آج کے لیے یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے کر لینی، اس کو ساتھ ساتھ ہی پریپیئر کر لیں تاکہ وہ پھر آگے آ کے آپ کے جب سینڈ اپ ہوں تو اس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔